حدیث صحیح بخاری، حدیث صحیح مسلم. دونوں کی کامنالٹی کیا ہے؟ الگ ٹائموں میں الگ افراد نے لکھی، لیکن ایک چیز کامن ہے، جو ایسے دور میں جہاں پہ آپ کو آپ کی ایفرٹ کا امیجیٹ رزلٹ سمجھ نہیں آتی، سامنے نہیں آتا، اس میں دل برداشتہ ہونے کی قطعاً آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ جو کہتے پھرتے ہیں نا کہ he was not a good leader، رزلٹ نہیں آیا. he was not a good revolutionist، رزلٹ نہیں آیا. رزلٹ was not as a fair. یہ بڑی خوشی کی اور تسلی کی بات ہے سب کے لیے. احساس ناکامی کا حل نمبر 1. احساس ناکامی کا حل کیا ہے؟ ایک تو محرومی کا احساس تھا، اس کے لیے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات سے لوگوں کو سکھائی. اور احساس ناکامی کا ایک تو صدیب آپ کیا، پھر اس کا حل کیا نکالا؟ نیت. یہ دین ایسا دین ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے، اور دنیا کے کوئی نظام، ورلڈلی اینی سسٹم، اینی ریلیجن سسٹم آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جو کر دیا کافی. وہ کہتے ہیں رزلٹ دکھاؤ. ایوری ویئر اٹ از اے رزلٹ بیسڈ. پرفارمنس رزلٹ بیسڈ ہوتی ہے. کیا کر کے دکھائے، سامنے دکھاؤ، دا گز دا میدان، تب نظر آئے گا. لیکن دین کا معاملہ ہی ہو رہا ہے. صحیح مسلم، صحیح بخاری احادیث کا مجموعہ ہے، 7000 پلس احادیث ہیں اس کے اندر، دونوں کے اندر الگ الگ. اور وہاں پر جہاں پہ دونوں بڑے زیرک قسم کے محدثین تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو جانتے تھے، انہوں نے لاکھوں احادیث جمع کی، فلٹر کر کے 7200 7300 چند احادیث پھر لکھے، اس کے اندر لکھی ہیں. امام بخاری کے بارے میں تو یہاں تک احادیث کے اندر، روایت کے اندر قول موجود ہے کہ انہوں نے ہر ایک حدیث مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے اس حدیث کو ذہن میں لا کے دوبارہ سے وضو کر کے استخارہ کر کے اس کے بعد پازیٹیو آیا ہے سائن تو انہوں نے لکھا ہے، نہیں آیا تو چھوڑ دیے. 1,00,000 سے زیادہ حدیث، یعنی 1,00,000 مرتبہ انہوں نے استخارہ کیا کم از کم حدیث کے لیے. اور امام مسلم کا بھی طریقہ کار اس سے کم تر نہیں تھا. انہوں نے بڑی محنت کی ہے، تب جا کے یہ کرکس آپ کے سامنے ہے جن کو ہم کھولنے کو آج تیار نہیں ہیں. سچ ویلیوڈ کمپائلیشن آف دا ورک، ورڈز اینڈ ایکشنز آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث صحیح بخاری، حدیث صحیح مسلم. دونوں کی کامنالٹی کیا ہے؟ الگ ٹائموں میں الگ افراد نے لکھی، لیکن ایک چیز کامن ہے. باقی ساری ڈیٹیل بعد میں آئیں گی. شروع میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، دونوں نے ایک ہی حدیث اسٹارٹ میں لکھی. وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. what you intend to do it is what actually matters. آپ کی نیت کیا تھی، اصل چیز یہ ہے. ہوا کیا ہے that doesn't matter. وہ رب کا معاملہ ہے، اجر دینے والا وہ، اس کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. تو یہ this is the first and the biggest thing, one of the biggest thing، جو ایسے دور میں جہاں پہ آپ کو آپ کی ایفرٹ کا امیجیٹ رزلٹ سمجھ نہیں آتی، سامنے نہیں آتا، اس میں دل برداشتہ ہونے کی قطعاً آپ کو ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی قطعاً آپ کو ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر بھی ایسے مراحل آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی پرفیکٹ گائیڈنس کی ہے. سورہ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، اس کے اندر بھی سورہ عبس جو قرآن کے آخر میں آپ کو آخری صورتوں میں نظر آتی ہے، اس میں کیا طریقہ کار ہے. مشہور واقعہ ہے، غالباً حضرت خالد بن ولید کے والد تھے، ولید بن مغیرہ، امیہ کا سب سے بڑا قبیلہ، اس کے سردار تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹھ کے دین کی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ بیان فرما رہے تھے. اور عبداللہ بن ابن ام مکتوم آئے، نابینا صحابی تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذن تھے حضرت بلال کے علاوہ، ان کے مؤذنین میں سے چند مؤذنوں میں سے ایک ابن مکتوم تھے. اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت دی تھی کہ ایک موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تھے، غالباً فتح مکہ کے موقع پر، ابن ام مکتوم اسی نابینا صحابی کو مدینہ میں پیچھے اپنے ہیڈ آف دا آفیشیٹنگ ایکٹنگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ چھوڑا تھا. اتنی عزت کرتے تھے. صحابی نے آ کے جب بات چیت ہو رہی سردار کے ساتھ، صحابی درمیان میں اندھے صحابی تھے، پتہ نہیں تھا کون بیٹھے ہیں. انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہیں دیا، بات چیت جائے گی. دوبارہ انٹروین کیا، پھر جواب نہیں دیا، اپنی بات چیت جائے گی. پھر انہوں نے انٹروین کیا کہ مجھے میری بات کا پہلے جواب دے. جیسے ایک اندھا آدمی جس کو حالات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آس پاس کیا ماحول چل رہا ہے ویزیبل، ان کو اندازہ نہیں تھا. ہی واز ناٹ ایبل ٹو ریکگنائز کہ یہ جو آدمی دوسرے کی آواز آئی، یہ امیہ کا سردار ہے جس کے پیچھے پورا مشرکین کا ٹولہ کھڑا ہے. اگر یہ مسلمان ہو جاتا تو سارے مسلمان ہو جائیں گے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواہش تھی اور کوشش تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ یہ اگر سیدھا ہو جاتا ہے تو پورا قبیلہ ہو جائے گا، یہ تو پہلی مسلمان ہے، ان کے ساتھ تو میں کتنا ٹائم گزار سکتا ہوں، بعد میں جواب دے دوں گا، لیکن دیٹس موسٹ امپورٹنٹ. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جو تھے وہ اس چیز کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ ایک طرف وہ ہم سے بات چیت کے لیے آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. دوسری طرف ان کے محفل میں معاشرے کے کم ترین لوگ جو ہے نا وہ جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، غلام ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، غریب مسکین ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، عمار بن یاسر جیسے لوگ. اور وہاں پہ ہم کیسے جا کے بیٹھ جائیں؟
پھر ایک سردار جس کی گردن اتنی اکڑی ہوتی ہے، اس کی بات کو وہ چھوڑ کے نابینا بزرگ بوڑھے بندے کی بات کو سنے تو ویسے اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ مجھے امپورٹنس ہی نہیں ملی. they thought it was their right. تو ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دراصل کہ کسی طریقے سے امیہ کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے، عرب کا سب سے بڑا قبیلہ مسلمان ہو جائے، یہ دشمنی ختم ہو جائے، یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں. ایک طرف وہ خواہش تھی اور ایک طرف یہ نابینا صحابی کی کوشش تھی کہ پہلے میری بات کا جواب دیا جائے. لیکن حیرت انگیز چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور اپنا فیصلہ بیان کر دیا، جو کہ حیرت انگیز تھا سب کے لیے. اور وہ کیا تھا؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. شروع کے الفاظ کا میں ترجمہ نہیں کرتا، تفسیر میں سے خود دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جو ناگواری کے اظہار تھے ابن مکتوم کو دیکھتے اس کو بیان کرتے فرمایا. اور آگے کیا فرمایا کہ وہ شخص جو تیری طرف بھاگ کے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فانت عنہ تلہا، تو اس کو تو آپ اوائڈ کر رہے ہیں، اس کو آپ سائڈ بھی کر رہے ہیں. ومن استغنا، اور جو آپ سے استغنا برت رکھا ہے، I don't need you at all، مجھے آپ کی بات کی ضرورت بھی نہیں، تو اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دونوں چیزوں کو پیش کر کے کہ ایک یہ جو بھاگ رہا ہے خود آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ اس کی بات نہیں سن رہے، اور ایک وہ جو آپ سے بھاگ رہا ہے، جان چھوڑا رہا ہے، آپ کی بات کو وقت نہیں دیتا، آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہا تذکرہ، یہ نصیحت ہے، جو مرضی اس کو پکڑے، اس کی اپنی مرضی ہے، کسی پہ مجبوری نہیں. لیکن آپ کے لیے کیا آرڈر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وما علیک الا یزکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہم نے ڈالی ہی نہیں ہے کہ آپ لازماً ان کو پاک کریں. وما علیک الا یزکا، آپ پر لازم ہی نہیں ہے کہ یہ پاک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ نجس رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، مشرک مرتے ہیں کہ نہیں مرتے. اٹس ناٹ یور ریسپانسبلٹی. یہ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کے، جن کو بھیجا گیا تھا، رسول کہتے ہیں، رسول بھیجے کو کہتے ہیں، بھیجا ہوا اگر رسپانسبل نہیں ہے کسی کو لازماً مسلمان کرنے کے یا راستے پہ لانے کے، ہدایت کے راستے پہ لانے کے، تو ہم میں آپ میں سے کوئی بھی، ہم میں سے کسی پر لازم نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ایسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری تھی، اور ان کی وفات کے بعد ہماری ذمہ داری کی وی ہیو ٹو کنوے وما علینا الا البلاغ. ہم جو بار بار کہتے ہیں میرے اوپر صرف پہنچانا ہے، وما علیک الا البلاغ، تیرے اوپر صرف پہنچانا تھا. ہم کہتے ہیں وما علینا البلاغ، ہمارے اوپر صرف پہنچانا ہے، میں نے پہنچا دیا، آپ لوگوں نے صرف پہنچانا ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایفرٹ جو ہے اور نیت جو ہے، اور ہر مسلمان کی ایفرٹ اور نیت رب کے سامنے جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوگی، اس کا اجر ہے، اور جتنی اخلاص ہوگا اتنا اس کا ہائی لیول ہے. رزلٹ کیا ہے؟ رب کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ جو ہم کہتے پھرتے ہیں نا کہ he was not a good leader، رزلٹ نہیں آیا. he was not a good revolutionist، رزلٹ نہیں لایا. رزلٹ was not as a fair. یہ بیوقوفانہ طرز عمل ہے کہ آپ اس کے رزلٹ کے اوپر اس بندے کو فرق رہیں. رزلٹ ہر دفعہ جو کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کی ایفرٹ کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہوتا ہے. جن کے اوپر ایفرٹ کی جاتی ہے ان کے اوپر بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ کیا تھے. جب وہ بہت زیادہ کھوٹے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ریزسٹنس کرنے والے ہوتے ہیں تو انبیاء کی محنت بھی اس طرح رنگ نہیں لاتی جیسے رنگ لانی چاہیے. ہمارے سامنے مثال سامنے موجود ہے. نوح علیہ السلام 950 سال تک ایک قوم کے اندر تبلیغ کی، اور بیٹا پہاڑ پہ سامنے کھڑا ہے. نوح علیہ السلام کہہ رہے میری کشتی کے اندر بیٹھ، جو کہتا نہیں مجھے پہاڑ بچا لے گا، اور غرق ہو گیا. فحال بینہما الموج، دونوں کے درمیان میں، باپ بیٹے کے درمیان بڑی لمبی چوڑی پانی کی موج آئی اور غرق کر کے لے گئی اسے. تو کیا نوح علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہم محنت کر رہے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر محنت کر رہے ہیں؟ امپاسبل. یہ بڑی خوشی کی اور تسلی کی بات ہے سب کے لیے. احساس ناکامی کا حل نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کو خالص رکھیں، نیت خالص ہوگی کام چل جائے گا، نیت خالص نہیں ہوگی تو ہر چیز منہ پر دے ماری جائے گی. دس از ٹوڈیز بگیسٹ لیسن فار اس. اسی وجہ سے امام بخاری، امام مسلم نے کتاب کے آغاز میں کتاب الایمان بعد میں ہے، نماز روزہ زکوٰۃ طہارت بعد میں ہے، شروع میں ایک سنٹنس دیباچے پیمائش کے طور پر لکھا ہوا ہے انما الاعمال بالنیات. دین کو سمجھتے ہوئے، وہ دین کو سمجھتے تھے، وہ دین کے لٹریچر میں سے گزر کے آئے تھے، وہ سمجھتے تھے. کہ سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتا دو، اس کتاب کو کھولنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے سن لو غور سے کہ دین ہے کیا. دین انما الاعمال بالنیات.